السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، فہم القرآن سرٹیفکیٹ کورس کا انٹروڈکشن پیش خدمت ہے۔ یہ کورس دوسری بار شروع ہونے جا رہا ہے اللہ رب العزت کے فضل سے، الحمدللہ۔ اس کورس کو کرنے کا کیا فائدہ ہے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے۔ اس کورس کے ذریعے ہم گھر بیٹھے قرآن مجید کو آسان لینگویج میں صحیح احادیث و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی فہم کی روشنی میں مفسرین نے جو تفسیر کی ہے اسے پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اس کورس کے ذریعے ہم جانیں گے کہ ہمارا رب خالق کائنات ہم سے کیا کلام کرتا ہے، ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل ہوگی، اپنے رب کی پہچان حاصل ہوگی۔ ہم جان پائیں گے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی میں برائیاں، شرک اور بدعت، نفرت، غصہ، حسد، جھوٹ کیسے ختم ہو سکتا ہے، ہماری زندگی میں خوشحالی کیسے آ سکتی ہے، ہمیں تنگی، پریشانی، خوف اور غم سے نجات کیسے مل سکتی ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 38 میں فرمایا، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ یہ اس وقت اللہ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو اس زمین پر، اس ارتھ پہ اللہ رب العزت پہنچا رہا تھا، یعنی آدم ذات جب دنیا کے اندر آ رہی تھی تو ساری آدم ذات کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا اور اسے وصیت و نصیحت کر دی، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب اس زمین کے اندر اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب کبھی میری ہدایت تمہارے پاس آئے، یہی اللہ کا کلام اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو اللہ پہنچاتا ہے، اور جب کبھی میری ہدایت تمہارے پاس آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ یعنی آخرت میں انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور دنیا کے امور کے اندر بھی انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم موعظۃ من ربکم، آ گیا تمہارے آقا و مالک کی طرف سے موعظہ، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسا واعظ آ گیا جو دلوں کے اندر رقت پیدا کرتا ہے، جس کے اندر ترغیب و ترہیب کا معنی ہے، ایک ایسا واعظ جو دل کو اپیل کرتا ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے اس کے اندر۔ یہ چیلنج ہے اللہ رب العزت کا، اور آج تک آپ دیکھ لیں کہ جس کی بھی دلوں کی بیماری، یعنی حسد، بغض، نفرت، جھوٹ، غیبت، شرک، بدعت، جس کے بھی دل دماغ سے نکلا ہے تو اسی کلام کے ذریعے سے نکلا۔ اس کلام کے آنے کے پہلے کی زندگی مکہ والوں کی، عرب والوں کی دیکھ لیں، اور اس کلام کے آنے کے بعد مکہ والوں کی زندگی خوشحال ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے دنیا بھی انہیں عطا کیا، اور رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا بھی خطاب کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اس کے اندر ہدایت ہے، یعنی عمل کی توفیق ہے اس کے اندر، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کس کے لیے؟ جو مومن ہے، جو ایمان لے آتا ہے اس کے اوپر۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، قل، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اور واقعی اس سے بڑی فضل کی بات اور اس سے بڑی شرف کی بات انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا خالق اس سے کلام کرے، اس کا خالق اسے وصیت اور نصیحت کرے، تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اسے پا کر کے خوش ہو جائیں۔ ہم دنیا میں کیا چیزوں کو پا کر کے خوش ہو رہے ہیں، کس علم کو پا کر کے خوش ہو رہے ہیں، اس سے بڑا علم اور کون سا ہو سکتا ہے کہ ہم رب کے کلام کو جان لیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اسے پا کر کے خوش ہو جائیں۔ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور وہ جو جمع کرتے ہیں اس میں بہتر جمع کرنا قرآن کا جمع کرنا۔ ہم کیا جمع کر کے خوش ہو رہے ہیں؟ سونا، چاندی، جائیداد، ڈگریاں، بینک بیلنس، لیکن ہمارا خالق و مالک فرماتا ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون، کہ اس کا جمع کرنا بہتر جمع، کیونکہ یہی ہمارے ساتھ رہے گا اور اسی سے ہماری دنیا کی عزت ہے اور آخرت کی عزت۔ تو معزز سامعین، اگر ہم اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر کا ماحول خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اپنی خاندان کا، اپنے معاشرے کا، تو ہمیں رب کے کلام سے جڑے بغیر اور کوئی راستہ نہیں۔ آج کے اس ماحول کے اندر گھر کی خواتین اور بچوں کے دینی تعلیم سے جوڑنا کتنا ضروری ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ آئیے اس کورس کو کیسے کریں اب یہ سمجھتے ہیں۔ کلاس آن لائن رہے گی روز رات میں 9 سے 10 بجے تک انشاءاللہ۔ جب آپ کلاس جوائن کریں تو آپ کے پاس تفسیر ابن کثیر ہو، کیونکہ یہ تفسیر ابن کثیر دارالسلام سے ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ اگر تفسیر نہ ہو تو بھی جو قرآن
ترجمے والا آپ کے گھر میں ہے اسے لے کر کلاس میں بیٹھے. کلاس کے دوران آپ کے پاس ایک پین اور کاپی ہو جس میں خاص پوائنٹس یعنی احادیث اور صحابہ کے اقوال آپ نوٹ کر سکیں اور یہ نوٹس آپ کے علم کے اضافے کے لیے ہوگا. ایک پارہ تقریباً 1.5 سے 2 مہینے میں مکمل ہوتا ہے. ہر پارے کا آپ کو ہوم اسائنمنٹ یعنی ایگزام پیپر آپ کے واٹس ایپ گروپ میں PDF کی شکل میں دیا جائے گا جس کے اندر 40 کوشچن یعنی سوالات رہیں گے. جب آپ کلاس کے لیے بیٹھیں گے تو ہر کلاس میں 1 سے 2 کوشچن کا آنسر مل جائے گا. جو ایک کلاس ہوگی ایک رکوع کی تقریباً تو اس کے اندر 1 سے 2 سوالوں کے آنسر آپ کو مل جائیں گے. جو اسائنمنٹ یعنی ایگزام پیپر واٹس ایپ گروپ میں دیا گیا ہے اس کی یا تو پرنٹ نکلوا لیں اس طرح اور اس کی خالی جگہ میں جواب یعنی آنسر لکھ لیں, یا پرنٹ نکلوانا اگر آپ کے لیے آسان نہیں ہے تو اپنی کاپی میں کوشچن یعنی سوال اور جواب اس طرح لکھیں. یہ سوال اور جواب آپ ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح, اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں اور رومن انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں. پھر اس کی آپ پک لیں یعنی فوٹو لیں اپنے موبائل سے اور گروپ میں دیے گئے نمبر پر اسے بھیج دیجیے. آپ کا پیپر چیک ہو کر چند دنوں میں مل جائے گا انشاءاللہ. اس طرح ہر پارے کا اسائنمنٹ چیک ہوگا اور ہر پارے کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کو دیا جائے گا. اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جاننا چاہتے ہیں اور آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو آپ فون پر بھی ٹیسٹ یعنی ایگزام دے سکتے ہیں. ساتھ ہی اردو اور ہندی سکھایا جائے گا انشاءاللہ. اگر آپ کلاس جوائن کر کے صرف بیان سننا چاہتے ہیں, پیپر حل نہیں کرنا چاہتے تو بھی آپ ایڈمیشن لے کر کلاس جوائن کر سکتے ہیں. عمر و صلاحیت کی کوئی قید نہیں ہے, کسی بھی عمر کے مرد و خواتین حصہ لے سکتے ہیں. خواتین کے لیے واٹس ایپ گروپ الگ رہے گا جس میں کوآرڈینیٹر بھی خواتین ہی رہیں گی اور وہ ان کی ہر طرح سے کلاس کے تعلق سے مدد کریں گی انشاءاللہ. مرد حضرات کے لیے جو واٹس ایپ گروپ ہوگا وہ الگ ہوگا اور اس کے کوآرڈینیٹر صرف مرد ہوں گے. اس طرح فہم القرآن کا یہ سرٹیفکیٹ کورس مکمل ہوگا انشاءاللہ. معزز سامعین, یہ کورس صرف ایک بہانہ ہے رب کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جڑے رہنے کا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ آپ خود بھی اس کورس سے جڑیں اور اپنے گھر کے افراد کو, دوست احباب کو بھی اس سے جوڑیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. تو آج جو بیان ہو رہا ہے نا, تھوڑا شوق سے سنیں, تسلی سے بیٹھ جائیں. میں زیادہ لمبا بیان نہیں کروں گا لیکن عمل کی نیت سے اللہ مجھے بھی توفیق دے اور اللہ آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے. کچھ کام ایسے کر لیں. دیکھو گھروں میں نا ہمارے برکتیں غائب ہو رہی ہیں اور نحوستیں آ رہی ہیں. برکت کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ نحوست. نحوست کا مطلب ہوتا ہے کسی گھر میں جائیں نا آپ کو بے سکونی کا احساس ہوتا ہے. یہ بہت ہونے لگا ہے گھروں میں. بعض گھر ایسے ہوتے ہیں, فیملیز ایسی ہوتی ہیں, آپ ان کے گھر میں جاؤ چاہے وہ غریب لوگ ہوں لیکن ایک الگ سا سکون آسمان سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ہم بچپن میں ایک عالم تھے, ان کے گھر میں جایا کرتے تھے, مسجد کے امام تھے. جب ان کے گھر میں جاتے ہم کہتے ہیں یار عجیب سا ایک سکون ہے, حالانکہ وہ کوئی مالدار بھی نہیں تھے, ایک عجیب سا سکون تھا. تو گورا تو ان چیزوں کو نہیں مانتا, یہ سکون اور برکت کیا چیز ہوتی ہے, یہ تو روحانی چیزیں ہیں نا, لیکن محسوس گورا بھی کرے گا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں ایسا لگتا ہے آسمان سے سکینت نازل ہو رہی ہے. کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں دیکھ جاتے ہی آدمی کو ایک ڈپریشن جی شروع ہو جاتی ہے. جن گھروں میں تلاوت ہو, تہجد ہو, دعاؤں کا معمول ہو, چیخ و پکار کا معمول نہ ہو, بڑے چھوٹوں کا ادب ہو, تمیز ہو, آپ جب ان گھروں میں جاؤ گے, ان خاندانوں میں جاؤ گے, آپ کو ایسا لگے گا جیسے آسمان سے